9th of March 2022 at 18:43 hours, that is 6:43 p.m., a high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defence Operations Center of Pakistan Air Force. From its initial course, the object suddenly maneuvered towards Pakistani territory and violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu at 18:50 hours, that is 6:50 p.m. It was a supersonic flying object, most probably a missile, but it was certainly unarmed. 9 मार्च को भारतीय हुदूद से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की पाकिस्तानी हुदूद में आमद। सुपरसोनिक मिसाइल भी हो सकता है। गैर मुसल्लह चीज़ 3 मिनट 24 सेकंड मौजूद रही। पाकिस्तान एयर फोर्स ने मुकम्मल मॉनिटरिंग की। भारत को वाक़े की वजाहत करना होगी। DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। एंड कोई क्या कह रहा है, मैंने बार बार ये कहा है कि अगर किसी को ये शक है या किसी का ये ख्याल है कि हमारी तरफ से कुछ हो रहा है तो उसका कोई एविडेंस होगा, उसका कोई प्रूफ होगा, फिर उनसे सवाल करें बजाय इसके कि आप मुझसे सवाल करें। मैं तो आपको अपना जवाब दे चुका हूँ। फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, जो सवाल उठा रहे हैं इन्हीं से सवाल किया जाए। मुदाखलत का इल्जाम लगाने वाले अगर कोई सबूत है तो सामने लाएं। DG ISPR की दो टोक वजाहत। सियासी लड़ाई से पहले हाथापाई। अंसारुल इस्लाम के दाखिले के बाद पार्लियामेंट लॉन्चेस मैदान जंग। पुलिस का रजाकारों को निकालने के लिए ऑपरेशन। सलाहुद्दीन अयूबी और मौलाना जमालुद्दीन समेत मुतादिद अफराद गिरफ्तार। अहलकारों की अरकान असम्बली से भी धक्कम पेल। ख्वाजा साद रफीक दरवाज़ा लगने से जख्मी। गुंडों और सहूलतकारों से कानून के मुताबिक निपटेंगे, फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। सियासत में कहते हैं कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इनके पास 172 बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे, इनको बहाना चाहिए, राह फरार चाहिए। इन्होंने धावा बोला, 50-60 लोगों ने MNAs आ गए, सलाहुद्दीन साहब और जमालुद्दीन साहब, हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया। वो अपने शौक में थाने में बैठे हैं, अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए बैठे हुए हैं। जो प्राइवेट मलेशिया है उसके 19 लोग हमारे पास हैं, और जो रास्तों में आना चाहते हैं उसको भी हम रोकेंगे। अदम एतमाद आपका आईनी और कानूनी हक है। 172 आदमी लाना आपका काम है, कानून को हाथ में ना लेना, वरना कानून आपको हाथ में लेगा। ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में धावा बोला, किसी MNA को नहीं, प्राइवेट मलेशिया के 19 अफराद को गिरफ्तार किया है। सलाहुद्दीन अयूबी कंपनी की मशहूरी के लिए थाने में बैठे हैं। मुखालिफिन से अदम एतमाद के लिए 172 वोट पूरे नहीं हो रहे। मुल्क में बहरान पैदा ना करे वरना कानून हरकत में आएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वार्निंग। हमें ये इत्तलात थी जो आज के वाक़े से उसकी तस्दीक हो रही है कि हमारे MNAs को अगवा किया जाएगा, जिसके लिए हमारे रज़ाकाराना तौर पर यहाँ पहुँचे। लॉजेस में हमारे MNAs के ऊपर जो धावा बोला है, जो हमला किया है, तमाम कारकुनों को कहना चाहता हूँ, हर पार्टी के वर्कर को कहना चाहता हूँ कि वो पहुँच सके तो इस्लामाबाद पहुँचे, वरना अपने अपने शहरों में रोड बंद कर दें, कारोबार वतन बंद कर दें। मुकाबला करने के लिए ऐलान जंग कर रहा हूँ। कारकुनों पर तशद्दुद। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। कारकुन जहां भी हैं घरों से निकलें, तमाम शहरों में रोड्स बंद कर दें। PDM सरबराह की हिदायत। ऑपोजिशन ने वाक़े के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। मौलाना फजलुर रहमान की कॉल। मुख्तलिफ शहरों में JUI के कारकुन सड़कों पर आ गए। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, खुजदार, नौशहरों, फेरोज समेत कई मकामात पर धरने। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पाक ईरान और पाक अफगान शाहराह भी बंद। शेख रशीद को ये मैसेज दे रहा हूँ जो वजीर दाखिला है कि शेख रशीद साहब आप ये बोझ नहीं उठा सकते।
آپ کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کے کندھے اتنے مضبوط نہیں ہیں, آپ اس میں انلیگل کام نہ کریں. آپ JUI کے MNA کے کمرے پہ دھاوا بلوا دیا آپ نے, گورنمنٹ جا رہی ہے, ان کی میجورٹی ختم ہو چکی ہے. پارلیمنٹ لاجز میں دھکم پیل خواجہ سعد رفیق وزیر داخلہ پر برس پڑے. شیخ صاحب جانتے ہیں آپ کے کندھے کتنے مضبوط ہیں, ان کی اکثریت ختم ہو چکی, حکومت جا رہی ہے. نون لیگی رہنما کی میڈیا سے گفتگو. ارکان پارلیمنٹ کی رہائش گاہوں پر دھاوا, غنڈہ گردی, پولیس کے ذریعے محاصرہ عمران نیازی کی ہار کا ثبوت ہے. شہباز شریف کا گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ, حکومتی اقدام آمریت ہے. پولیس گرتی ہوئی حکومت کی اعلی کار نہ بنے, مریم نواز کا ٹویٹ. حکمران اپنی شکست دیکھ کر اوچھے ہتھ کنڈے پر اتر آئے ہیں, حمزہ شہباز کا رد عمل. پولیس منتخب رکن کے علاج میں داخل نہیں ہو سکتی, رویہ افسوسناک ہے. آصف زرداری کی مذمت, ارکان کی گرفتاری اور تشدد سلیکٹڈ کے گھبرانے کا ثبوت ہے. آمرانہ کارروائیوں کا رد عمل حکومت کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا. بلاول بھٹو زرداری کی وارننگ. انصار السلام کے پارلیمنٹ لاجز میں داخلے کا معاملہ, IG اسلام آباد کا نوٹس. فرائض میں غفلت پر انچارج انسپیکٹر, لائن افسر, ناکہ انچارج اور 3 کانسٹیبل معطل. اپوزیشن 172 ووٹ پورے کر گئی تو مجھ سے کمزور شخص کوئی نہیں ہوگا. فی الحال اسلام آباد پر فوکس رکھیں, پنجاب کے معاملات بعد میں دیکھیں گے. کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا, گھبرائے ہوئے کیوں ہوں, پارٹی اور میں آپ کے ساتھ ہیں. کسی بھی خوف کے بغیر کام کریں. وزیر اعظم کی گورنر, وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزراء سے گفتگو. اسلام آباد میں بڑے جلسے کا بھی فیصلہ. لاہور میں ملاقات کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر. غیر ملکی ہاتھ تو تمہارے پیچھے ہے, اور تم غیر ملکی طاقت کی اور غیر ملکی ہاتھوں کے ذریعے سے اقتدار میں آئے. آج تمہارے اقتدار کی کشتی جب ڈوب رہی ہے تو اب مقبول نعرے پاکستان میں اس کا سہارا لے رہے ہو. عدم اعتماد کامیاب ہوگی انشاءاللہ, اور دھمکیاں مت دو کہ اگر ناکام ہو گئے میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. ہم بھی پھر آپ کے ساتھ وہ جنگ لڑیں گے کہ اب تمہاری نسل تو ہے ہی نہیں کہ وہ یاد رکھے. ہمارے جو یوتھی ہیں انشاءاللہ یہ یاد رکھیں گے. عمران خان, دھمکیاں مت دو, ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی. تہمت سے سیاست نہیں کی جاتی, حقائق سامنے لاؤ. مولانا فضل الرحمان کی للکار. تحریک انصاف کے اپنے گھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی, PDM سربراہ کا دعویٰ. پرویز کھٹر کے بھائی لیاقت کھٹر JUI فے میں شامل. شہر اقتدار میں بھاگ دوڑ, بڑے جوڑ توڑ. MQM کی وفد کی آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الگ الگ بیٹھک. قافلے کی قیادت سے بھی بات چیت. حکومت کا اپوزیشن کو عدم اعتماد پر زیادہ وقت نہ دینے کا فیصلہ. وزراء نے قومی اسمبلی کا اجلاس اگلے ہفتے بلانے کی تجویز دے دی. 3 روز کی بحث کے بعد ہی ووٹنگ کرانے پر بھی غور. اسپیکر اسد کیسر کی رہائش گاہ پر بڑی بیٹھک. ملک کی صورتحال کا جائزہ. اگر آپ کو ڈر نہیں ہے, اگر آپ کے ممبران پر آپ کو اعتماد ہے, اگر نمبر پورے ہیں, اگر گنتی پوری ہے, تو کیوں نہیں بلاتے اجلاس؟ کیوں دھمکیاں دیتے ہیں ممبران کو؟ ہم جائیں گے اپنے ممبرز کے ساتھ اور آپ کے ممبرز کے ساتھ اور آپ کے اتحادیوں کے ساتھ آپ کو شکست دینے. اس پولیس کو فوری طور پر واپس بلائیں. یہ ممبرز کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے, یہاں ممبرز کی فیملیز رہتی ہیں. آپ کو خود پر اتنا ہی اعتماد ہے تو ارکان کو پارلیمنٹ آنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ کل ہی اجلاس بلائیں, ووٹ دینے والوں کا تحفظ کریں گے. مریم اورنگزیب کا چیلنج. جب ملک کا وزیر اعظم اپوزیشن کو کہے کہ تم میری بندوق کے نشانے پر ہو تو ہر شہری خطرے میں ہے. عمران خان جو بات کرتے ہیں کہ رائے کے ترجمان بھی وہی کچھ دہرا دیتے ہیں. لیگی رہنما کی تنقید.
ہنگامی حالت کے بغیر آرڈیننس کا اجرا، آئین سے انحراف، آئینی شرائط کے بغیر صدر اور گورنر ایسا اقدام نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا فیصلہ، جمہوری ملک میں عوام منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ قانون سازی کے عمل میں یقینی بنایا جائے کہ عوام کے حقوق پامال نہیں ہوئے۔ 30 صفحات پر مشتمل فیصلے کا متن۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیک آرڈیننس کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ وفاقی حکومت نے سیکشن 20 پر عمل روک دیا۔ تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اٹارنی جنرل کا موقف، اگر ہتک عزت کو فوجداری بنایا گیا تو سارے سیاستدان اور ویلاگرز کو جیل جانا پڑے گا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارک۔ مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور جھٹکا، بجلی 5 روپے 94 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ نیپرا نے جنوری کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ سے متعلق فیصلہ سنا دیا، صارفین پر 58 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بروقت اقدامات کے مثبت نتائج، کورونا کی 5ویں لہر دم توڑنے لگی۔ مثبت کیسز کی شرح 1.76% پر آ گئی۔ مہلک وائرس سے مزید 4 اموات، 24 گھنٹے کے دوران 639 نئے مریض رجسٹرڈ۔ کھیل کے میدان سے ایک اور اچھی خبر، پاکستان ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ دوحہ میں محمد سجاد، احسن رمضان اور محمد آصف کی اپنے اپنے حریف کو شکست۔ اور ویمن ورلڈ کپ کرکٹ میں پاکستان کا تیسرا میچ آج شیڈول۔ قومی ٹیم جنوبی افریقہ کا مقابلہ کرے گی۔ کھلاڑیوں کی بھرپور ٹریننگ، کپتان بسمہ معروف میگا ایونٹ میں کم بیک کے لیے پرعزم۔